سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 آخری آیت مبارکہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کیا کرو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، ورابطوا، اور اللہ کے دین کے لیے ہر وقت تیار رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ میں آپ ہر کلمہ گو، ہر صاحب ایمان آدمی اس سے مخاطب ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کریں، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور آپ کا تصدق ہے کہ ایمان والے ہونے کی نسبت سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی مخاطب ہے، ورنہ کہاں ہم کہاں اللہ، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ ہماری چھوٹائی کی کوئی انتہا نہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس ایمان کی برکت سے ہمیں مخاطب کرتے ہیں، اے ایمان والو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ زندگی، ایمان پہ ہی موت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ آئے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ان کے فرمان کا مفہوم یوں ہے کہ ہر صاحب ایمان کو خوب متوجہ ہو جانا چاہیے اور یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے اللہ پاک نے میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا ہے۔ اس صورت میں ہماری کتنی توجہ ہونی چاہیے، کتنا دھیان ہونا چاہیے۔ اسی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو سننا چاہیے۔ 4 چیزوں کا حکم دیا، گویا یوں کہہ لیں کہ یہ پوری سورۃ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ مختلف احکامات آئے، مختلف ہدایات آئی، بہت سارے مضامین اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ خلاصہ یہی 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اصبروا، صبر کرو۔ علماء نے لکھا ہے صبر 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعات، نیکی کے کاموں پہ جمے رہنا۔ نیکی کا کوئی کام اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا، یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اور پابندی کی جائے، مداومت اختیار کی جائے، بے شک وہ عمل تھوڑا ہی ہو، یعنی وہ عمل اپنی صفات کے لحاظ سے بے شک وہ تھوڑا ہو لیکن ہو پابندی کے ساتھ۔ مثلا ایک بندہ روزانہ تہجد کے 2 نفل پڑھتا ہے لیکن پابندی سے پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، اور ایک بندہ وہ 8، 10، 12 نفل پڑھتا ہے لیکن کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بندہ زیادہ بہتر ہے جو پابندی سے عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں، کوئی بندہ روزانہ صدقہ خیرات کرتا ہے، چاہے 50، 100 روپے ہی کرتا ہے لیکن کرتا روزانہ ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ وہ کبھی دل کیا تو 1000 کر دیا، کبھی دل کیا 2000 کر دیا، کبھی بالکل نہ کیا۔ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرے، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا صبر ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے صبر کرنا، گناہ کے کاموں سے رک جانا۔ جس وقت گناہ کا داعیہ، گناہ کا سبب، گناہ کا جذبہ اور شوق دل میں آتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب مثلا راستے میں چلے جا رہے ہیں، سامنے کوئی خاتون غیر محرم آ گئی، اب نفس چاہے گا کہ اس کو دیکھے، لیکن اس وقت اپنے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنی نگاہ کو جھکا لینا، یہ وہ صبر ہے جس پہ اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، سخت بات کر دی، اب اس وقت میں اس کو پی جانا، برداشت کر جانا، غصے کو کنٹرول کر لینا، معصیت سے رک جانا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ اور تیسرا صبر جو معروف اور مشہور ہے کہ کوئی انسان ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی انسان مارے پیٹے، بدلے کا اختیار اور طاقت ہونے کے باوجود انسان بدلہ نہ لے، انتقام نہ لے، صبر کر لے، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ تینوں طرح کا صبر کہلاتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں صبر کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ خود ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا دنیا کے اندر جن لوگوں پہ کوئی پریشانی، کوئی تنگ دستی، کوئی مسئلہ، کوئی حال آیا ہی نہیں، اور ان کو عافیت کی زندگی نصیب ہوئی، اللہ سے مانگنی عافیت ہی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی دعا سکھا کے گئے کہ اللہ سے ہر حال میں عافیت مانگو، لیکن کبھی حالات آ جائیں اور انسان صبر کرے، فرمایا قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جو اجر ملے گا، اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا، تو جو عافیت والے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم بھی صبر کرتے اور آج ہمیں اس کا صلہ اور اجر یہاں ملتا۔ صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر اللہ بغیر حساب کے دے گا۔ ہر عمل کا اجر تول کے حساب سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے پہ اجر ملے گا۔
لیکن صبر والوں کو اللہ فرماتے میں بغیر حساب کے نوازوں. اس لیے صبر بہت بڑا عمل ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بڑا اصول ہے صبر. اور دوسرا حکم ارشاد فرمائے صابرو، یہ صبر سے ہی ہے. لیکن اس میں صبر سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کے مقابلے میں جمے رہو. یہ نہیں کہ دشمن مقابلے میں آ گیا، ذرا سخت دشمن ہے تو اب جناب ٹھوس ہو جائیں، ایسا نہیں. آج اس کا منظر اگر کوئی قوم پیش کر رہی ہے، امت کا کوئی طبقہ پیش کر رہا ہے، تو وہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنیں ہیں جو اس کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، وہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کے سامنے آج بھی اسی طرح میدان میں جمے ہوئے. اللہ پاک ان کی غیبی مدد و نصرت فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ یقیناً یہی کامیاب لوگ ہیں. تو دشمن کے مقابلے میں جمے رہنا، اس کو کہا جاتا ہے صابرو، ڈٹے رہو. اور تیسرا حکم یہ دیا گیا ورابطو، مرابطہ اختیار کرو. 2 معنی اس کے علماء نے لکھے. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہر دم تیار رہو، جہاد کے لیے، دین پہ جان قربان کرنے کے لیے، مال قربان کرنے کے لیے. جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں بھی اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھو. جہاد کے لیے ہر وقت اپنی سواری، اپنا گھوڑا، اپنے کوئی بھی اس زمانے کی چیز ہے، اس کو ہر وقت تیار رکھو. اور ایک معنی علماء نے لکھا ہے اسلامی سرحدات پہ پہرا دینا. جہاں کافر حملہ آور ہوں تو وہاں پہرا دینا، کافروں سے اپنے آپ کو، امت مسلمہ کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے وہاں پر پہرا دینا، اس کا نام ہے رابطو. اور یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی. ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ کے لیے ایک رات پہرا دینا، اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے اللہ کی رضا کے جذبے سے ایک رات پہرا دینا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ قیمتی ہے. بہت بڑا عمل ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں کہ جو شخص اسلامی سرحدات پہ پہرا دیتا ہے وطن کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اپنے امت کی حفاظت کے لیے، فرمائے اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجاہد کو، اس پہرا دینے والے کو، یہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے عمل کا کھاتہ بند نہیں ہوتا، اس کو پھر بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہی رہتا ہے. اور اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتے اور اس کے گھر میں اللہ رزق کی وسعت نصیب فرما دیتے. ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں کو کبھی عذاب نہیں ہوگا. مفہوم حدیث ہے، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں کو کبھی عذاب نہیں ہوگا. ایک آنکھ کون سی؟ فرمایا ایک آنکھ وہ ہے جو اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے رات کو جاگے، رات کو پہرا دے. اس آگ پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ نکلا، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نکلے، اس آنکھ پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے یہ رباط
اللہ کے لیے تیار رہنا، اللہ کے دین کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا، یہ بھی ہے کہ انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ ایک نماز پڑھی، اب انتظار میں ہے کہ کب دوسری نماز کا اذان ہو، دوسری نماز کے لیے بلایا جائے اور میں پھر دوسری نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، اور وقت سے پہلے آئے اور آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ شخص بھی سرحدات پہ پہرا دینے والے کی طرح ہے، اس کو بھی اللہ ایسے ہی اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ بھی سرحدات پر پہرا دینے کی مانند ہے۔ یہ تین حکموں کے بعد چوتھا حکم اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ۔ یوں کہہ لیں کہ یہ سارے احکامات کی جڑ اور بنیاد ہے، سارے دین کی بنیاد ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس تقوی کے اندر جہاں احکامات خداوندی پہ عمل پیرا ہونا آتا ہے، سارے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا جائے، وہیں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے روکا جائے، احکامات کو بجا لایا جائے اور منہیات سے روکا جائے۔ یہ تقوی میں داخل ہے۔ گویا پورے دین کا خلاصہ تقوی ہے، اللہ کا دھیان ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ فرمایا لعلکم تفلحون، یہ تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی نصیب ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ فلاح اور کامیابی یہ اصل بنیاد ہے۔ اس صورت مبارکہ کا گویا مرکزی موضوع اور عنوان فلاح اور کامیابی ہے۔ اسی صورت میں آپ پیچھے پڑھ چکے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص ہو گیا کامیاب۔ یہ ہے کامیاب انسان۔ اب اس کامیابی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہ انہی چار چیزوں پہ عمل کرنا ہے: صبر اور مثابرہ اور مرابطہ اور تقوی۔ یہ چار چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اپنے تمام اموات کے ایصال ثواب کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ درس قرآن کریم اب انشاءاللہ العزیز عید کی نماز، عید کے دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک سورۃ آل عمران مکمل ہوئی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ اس سورۃ مبارکہ کا پورا اجر و ثواب اور جو ابھی پاک کلام پڑھا گیا اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ
جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین، خاص طور پہ میرے والدین کو اللہ اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم، فضل، عنایت سے مدینہ منورہ کی موت بھی نصیب فرما، مدینہ منورہ کی مٹی بھی نصیب فرما، جنت البقیع میں تدفین نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرما۔ اے مولا کریم، جتنے حاضرین مجلس اور سامعین درس ہیں، اللہ جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جو کسی کا مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، ہم سب کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ پاک، دشمن کے مقابلے میں ان کو کامیابیاں نصیب فرما، یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹوں کو اللہ تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ پاک، امریکہ اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو رفعت نصیب فرما، فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اللہ ہمارے بے حس اور بے غیرت حکمرانوں کو احساس اور غیرت نصیب فرما۔ اے اللہ، افواج عالم اسلام کو مجاہدین اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو ان کا مالی جانی ہر طرح کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب